کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، طیبہ نہ صحیح افضل، کعبہ ہی بڑا زاہد۔ کیا پیارا انداز ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، کعبہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ یہاں سے ہاتھ خالی، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہاں سے ہاتھ خالی، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ہم وہاں پہنچے جہاں کے لیے اعلیٰ حضرت نے عرض کیا تھا، بریلی میں رہ کر کے عرض کیا تھا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے۔ ہائے 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 ہائے، عاشق جو ہوتے ہیں جسمانی طور دور ہوتے ہیں، روحانی مدینے میں ہوا کرتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے فرمائی۔ یہ صرف اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سے پہلے 1000 سال مجھے حضرت سید کبیر احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ سید کبیر احمد رفاعی غوث اعظم کے زمانے کے بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہ جب روضہ پاک پر حاضر ہوئے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو عرض گزار ہوئے کہ آقا، آج تک یہ غلام اپنے دیار اپنے شہر میں رہ کر کے تیری بارگاہ میں روح کو بھیجا کرتا تھا اور آپ روحانی دیدار عطا کیا کرتے تھے۔ میرے آقا، آج یہ غلام روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہے۔ تو دور رہ کر عاشقان رسول جسمانی طور دور ہوا کرتے ہیں، لیکن روحانی طور ان کی حاضری مدینے میں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے عرض کرنے لگے، آقا، آج تک یہ سید کبیر احمد رفاعی آپ کا غلام، آپ کی اولاد دور رہ کر کے صرف روح کو حاضر بھیجا کرتا تھا، اور آپ میرے آقا مجھے روحانی دیدار عطا کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ غلام روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہے تیرے روضے پر۔ آقا، آج روحانی نہیں، آج جسمانی دیدار مجھے چاہیے۔ آج روحانی نہیں، دیدار مجھے جسمانی چاہیے۔ اب جسمانی میں بھی انہوں نے عرض کیا، آقا میں بے ادبی نہ کروں گا، لیکن اتنا ضرور ہے، اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال لیجئے، اپنا دست مبارک باہر نکال لیجئے، میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو تاریخیں گواہ ہیں، کتابیں گواہ ہیں، میرے آقا کہ نے جب اپنے غلام محب عاشق دیوانے کی عرضی سنی تو آقا کریم نے قبر مبارک سے ہاتھ نکال لیا ہے۔ سید کبیر احمد رفاعی نے بوسہ بھی دیا، فرماتے دیدار کرنے والوں میں مسجد نبی میں ہزاروں اولیاء اللہ تھے، اور جن میں غوث اعظم بھی اس وقت شامل تھے۔ تو کہنا یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے پوری امت کی ترجمانی کی ہے۔ مجھے واقعات عرض کرنے کا یہاں مناسب موقع نہیں، میں سمجھتا ہوں حضرت بیٹھے ہیں، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بس گفتگو کو ایک سمیٹ رہا ہوں۔ تو کہنا یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے اعلیٰ حضرت تک جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں، سب کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حیات النبی کے عقیدے میں انہوں نے اپنے آپ کو حضرت علی کی خدمت میں عرض کرنے لگے، علی، جن ہاتھوں سے میرے نبی کو غسل دیا انہی ہاتھوں سے اس صدیق ابو بکر کو دینا، لیکن میرے جسم کو روضہ مبارک کے سامنے رکھنا، عرض کرنا، ھذا الرجل یستاذن، یا رسول اللہ، یہ شخص اجازت مانگ رہا ہے۔ اب علی کا عقیدہ بھی دیکھو، صحابہ سن رہے ہیں، علی عرض کرتے ہیں، ابو بکر، ہمیں کیسا پتا چلے کہ تمہیں اجازت مل گئی؟ کہا جب دروازہ خود بخود کھلے سمجھنا اجازت مل گئی ہے۔ اب یہ قربت دیکھیے کتنی ہے، یہ نزدیکی کیا ہے، یہ وصل کیا ہے، یہ محبت کیا ہے، یہ تعلق کیا ہے۔ مجھے ایسا عقیدہ لگ رہا ہے کہیں یار غار میں تو یہ فیصلہ طے نہیں کیا تھا کہ میرے آقا تیرے وصال کے بعد جب میں وصال کروں گا میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ بہت گہری بات ہے۔ علی جب دروازہ خود بخود کھلے گا، خود بخود کھلے گا، تو ابو بکر جانتے تھے میں جب اجازت مانگوں گا تو دروازہ کھل ہی جائے گا، کیونکہ عاشقان رسول کے لیے کبھی دروازے رسول بند نہیں ہوتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو اونٹ کے ساتھ باندھ کر کے گھسیٹتے ہوئے آنا چاہتے ہیں مدینے کے اس زمانے
زمانے کے گورنر کو نبی خواب میں آتے ہیں، میرا ایک عاشق آ رہا، اس کو گرفتار کر لے۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کو قید میں بند کیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا سزا مت دینا، یہ کوئی دنیاوی مجرم نہیں ہے، میرے عشق کا دیوانہ ہے۔ آقا بند کیوں کروایا؟ بند اس لیے کروایا کہ نعت، بہت ساری نعتیں لکھی ہیں، بہت ساری حاضریاں بھی اس کی ہوئی ہے۔ آج انہوں نے ایک نعت ایسی بنائی اور ارادہ کیا کہ گھسیٹتے گھسیٹتے روزے پاک پر پہنچوں گا، وہیں پڑھ کے سناؤں گا کہ آقا آج ردائے یمانی سے اپنے چہرے کو باہر نکال لیجیے یا رسول۔ اے مدینے کے گورنر، اگر یہ میرا دیوانہ اسی طرح میرے روزے پر آ گیا تو کوئی وقت نہیں لگے گا، جب یہ کہے گا تو مجھے روزے مبارک سے نکل کے اس کو دیدار دینا ہی پڑے گا۔ اب یہ ہے تاریخ، یہ ہے کتابیں، یہ ہے روایتیں۔ ان ساری روایتوں کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کی ہے، وہ شعر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یعنی جسمانی طور تو ابھی بریلی میں بیٹھا ہے، تیرا ہوش خرد عقل سوچ فکر تصورات خیالات تیرا سب کچھ تو مدینے میں بیٹھا ہے، تو صرف جسمانی طور مدینے سے باہر ہے۔ چل اعلیٰ حضرت تو بھی سامان سفر باندھ اپنے نبی کے شہر میں پہنچ جا۔ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ ہم سب اپنے ہیں الحمدللہ، ہم بد صحیح رد صحیح گنہگار صحیح لیکن بے ادب نہیں، رد صحیح بد صحیح گنہگار صحیح لیکن بے ادب نہیں۔ تیری یہ محفل، تیری محبت میں آئے ہوئے یہ لوگ علماء کے سائے میں بیٹھے ہیں، آج ہم پر ایک نظر کرم فرما دیجیے یا رسول، یا رسول اللہ۔ یہ دربار آقا ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ بس آیت کا ترجمہ کر کے گزر جائیں گے۔ میں نے آیت تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بتحقیق اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا جب انہی کے اندر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے احسان سب پر ہے، نبی کا بھیجنا احسان سب پر ہے، لیکن جتلانا صرف مومنین پر ہے۔ جملہ یاد رکھ لیجئے، بس احسان سب پر ہے، ایسا نہیں کہ صرف مومنین پر احسان ہے، نبی کا بھیجنا ساری کائنات پر احسان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قرآن واضح ہے، ابو جہل اور ان کی پارٹی وغیرہ جب انہوں نے حضور کو معاذ اللہ رد کیا، ان کے کلام کو، ان کے بیان کو، ان کی ذات کو، پھر خود بخود کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے مولا اگر یہ نبی سچے ہیں، ان کا کلام سچا ہے، ہم نے تو ان کو ٹھکرایا ہے، پھر ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستی ہیں۔ وہ جانتا تھا جن لوگوں نے، جن قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے ان پر پتھریں برسائی گئی ہے۔ خود کہتا ہے کہ مولا اگر یہ نبی سچے ہیں، ان کا کلام سچا ہے، ہم نے تو اس کو رد کیا معاذ اللہ، پھر ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان نادانوں کو پیغام سنا دو، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے نبی میرا عذاب تو نازل ہونا چاہتا ہے لیکن تیری رحمت سامنے آ رہی ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب ان میں تم جلوہ گر ہو، تم موجود ہو، لہذا میں ان پر عذاب اس لیے نہیں کرتا ہوں۔ اب میں کہنا چاہوں گا، بولیے کیا کفار کے لیے بھی احسان نہیں ہے؟ کفار کے لیے بھی احسان ہے، دنیا کے ذرے ذرے کے لیے نبی کا آنا احسان ہے، رحمت لل۔ لیکن بس بات اس پر غور کر لیجئے، احسان کیا سب پر، نبی بھیج کر اللہ نے احسان کیا سب پر لیکن جتلایا صرف مومنین پر۔ میں نے عرض کیا مولا راز کیا ہے؟ کہتا احسان کرنا اور ہوتا ہے، کر کے جتلانا اور ہوتا ہے، کرنا اور ہوتا ہے، جتلانا اور ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا مولا کیا تو سب پر، جتلایا صرف مومنین پر کیوں؟ تو اللہ رب العزت کا ارشاد یہی ملے گا کہ میں نے انہی کو جتلایا جن کو اس نعمت کی قدر بھی ہے،
جن کو اس نعمت کی قدر ہے، اسی لیے انہی کو میں نے احسان جتلایا۔ باقی لوگوں پر احسان کیا ہے، رحمت ان کو بھی ملی، فیضان مصطفیٰ ان کو بھی، ان کے صدقے سے ان کو بھی زندگیاں ملی ہے، کائنات ان کو ملی ہے ان رسول کے صدقے سے، لیکن ان پر میں نے احسان اس لیے نہیں جتایا کیونکہ ان کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے، قدر نہیں۔ کوئی کہتا مجھ جیسا ہے، کوئی کہتا انسان ہے، کوئی کہتا فرق زیادہ نہیں ہے، ان پر وہی آئی ہم پر نہیں آئی ہے، کوئی کہتا ان کے بھی انگلیاں ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہے، اس لیے ان پر احسان تو کیا لیکن جتلایا نہیں۔ اب اللہ نے ان پر جتلایا جو اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ واقعی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوا، ہمیں رسول ملا ہے، ہمیں محمد رحمت للعالمین ملا ہے، جو جان و مال سے قربان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے نام پہ میری جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جھی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جو مانتے ہیں کہ نبی مختار ہے، آج حاجی لوگ حج کو آتے ہیں، بخاری کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کر لیا ہے، حج فرض کیا ہے۔ جب حج کے بعد آئی تو بیچ میں ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگے اکل عام، آقا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خاموش اختیار کی۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا آقا اکل عام، کیا ہر سال مالداروں پر حج فرض ہے؟ پھر آقا نے خاموش اختیار کی۔ پھر اس نے سوال کیا تو تیسری بار میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں زیادہ سوالوں کے پیچھے مت پڑا کرو، زیادہ سوال مت کیا کرو، بنی اسرائیلی قوم سوال زیادہ کرنے کی وجہ سے ہی برباد ہو گئی ہے۔ سنو اب جو تم نے سوال کیا سن لے، اس کا جواب بھی سن لے، لو قلت نعم لوجبت۔ سن تم نے جو سوال کیا، میں نے کہا تھا حج فرض ہو گیا، اب تم نے سوال کا جواب واپس دیا کہ آپ نے سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے؟ سن لے، لو قلت نعم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا بس اتنا، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، ہر سال مومنین پر حج فرض ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آقا کہتے ہاں تو ہاں ہو جاتا، نہ کہتے تو نہ ہو جاتا۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے، نبی اللہ کے حکم سے مجاز ہے، مالک ہے، مختار ہے، تو ہمارے اوپر یہ کرم بھی ہوا۔ حج ہوتا ہے مکہ میں، لیکن حج کے بدلے جنت مدینہ میں ملتی ہے۔ کیوں؟ آخری بات عرض کروں، معاف کرنا، اسی لیے ریاض الجنہ مکہ میں نہیں رکھا، مدینے میں ہی رکھا ہے۔ ریاض الجنہ مکے میں نہیں مدینے میں رکھا ہے۔ میرے عرض کی آقا وجہ کیا ہے؟ تو یہی جواب عالم تصور میں ملے گا لوگوں کہ میرے آقا فرماتے کہ زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے یہاں آنا ضروری نہیں ہے، یہاں آنا ضروری نہیں ہے۔ بڑے حکمت اندازے سے لوگوں کو ورگلاتے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ آنا حج کے فرائض میں نہیں ہے، حج کے واجبات میں نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو یہاں آنے کی اہمیت کم ہو جائے۔ لیکن میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہم دیوانوں کے لیے راستہ رکھ لیا کہ لوگوں سنو، حج اگر کرنا تو مکے میں کرو، لیکن ریاض الجنہ میں نے مکے میں نہیں رکھا، مدینے میں رکھا۔ کیوں؟ کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے حج کرنا ہے تو مکے میں کرو، حج کے بدلے اگر جنت کی ضرورت تو مدینے والے کے پاس آنا پڑے گا، مدینے والے کے پاس آنا ہی پڑے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو جا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور اقبال علیہ الرحمہ نے بھی کیا خوب فرمایا، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ سجائے خدا اور بسائے محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند کلمات عرض کی، اللہ تعالی کہنے میں جو مجھ سے غلطی ہوئی اللہ معاف کرے، اور ہمیں آقا کریم کی سچی 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 محبت عطا کرے، اور ہمارا تن من دن آقا کریم کی فکر میں رہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے والدین پر بھی رحم فرمائے۔ مولا جو کچھ کہا اپنی بارگاہ میں نبی کے صدقے قبول فرما۔ معاف کرنا، میں تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کی طرف سے بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں قبلہ محترم ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے
مجھ ناچیز کو یہاں بلایا اور مجھے یہاں کچھ چند منٹ کے لیے کھڑا بھی کیا. ان کے کرم نوازی ہے اور آپ کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں آنا قبول کریں اور ان کی جو تحریک لبیک یا رسول اللہ انشاءاللہ نبی کے صدقے رسول کے صدقے وہ تحریک پوری دنیا میں پھیل جائے انشاءاللہ. اس کا پیغام پوری دنیا گھر گھر ہر کوچے میں پہنچے انشاءاللہ. ہمارے جموں کشمیر کے اندر بھی اس کی بہاریں آ جائیں انشاءاللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ.